ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ہم نے ان دونوں آیات پر تفصیلی کئی باتیں پڑھ لی ہیں۔ ایک بڑا اہم اعتراض ان دونوں آیات کے ضمن میں کیا جاتا ہے اور ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں یہ گواہی دے دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرانا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کے بعد پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں ڈرانے کا، انذار کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ کیوں جاری رکھا؟ سب سے اہم بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذمہ کیوں لگایا کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے بہت سارے مقامات پر، متعدد مقامات پر، وہ کہیں گے لولا ارسلت الینا رسولا۔ قیامت میں کافر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی تو رسول بھیجتا۔ جملہ بھئی اے باری تعالیٰ تو نے ہمارے پاس رسول ہی کوئی نہیں بھیجا، کسی کو بھیجتا اور وہ ہمیں تیری آیات سناتا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہو جاتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس اعتراض کا جواب پہلے ہی دے دیا گیا کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ ان کے یہ اعتراض کا جواب اسی لیے دوسرے پارے میں یہ ہے نا، اور سورہ نساء میں بھی یہ ہے، قیامت کے دن سارے کافر یہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھیں گے بتاؤ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس کے تحت یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولان اعظام علیہ السلام کو جمع فرما کر ان سے پوچھیں گے بتاؤ بھئی تم گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ اب وہاں اس تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ہم جو امت محمدیہ ہے یہ ان تمام انبیاء کی گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ یہ سارے نبی سچے ہیں، یہ گئے تھے، انہوں نے گواہی تبلیغ بھی کی، سب کچھ کیا۔ اب وہ کافر یہ اعتراض کریں گے یا اللہ یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے کافر کیا کہیں گے یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ اب جب ہم یہ بات کہہ چکے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دینے کے لیے وہاں موجود ہوں گے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام سے سن کر یہ بات کہی۔ تو ایک تو یہ کہ تاکہ وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ قرآن میں بیان یہ فرماتے ہیں جب تک ہم اتمام حجت نہ کر دیں، رسول نہ بھیج دیں، تب تک ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ دو اعتراضات اور ان کے جواب، ایک تو یہ کہ کافر اعتراض نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو تمام کر دے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بغیر انہیں نوٹس دینے کے، بغیر انہیں ساری باتیں کرنے کے، تنبیہ کرنے کے، خبردار کرنے کے، اس کے بغیر انہیں سارے معاملات بیان کر دے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں فرمایا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم یہ ہمارا اصول ہے کہ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں اس رسول کو کیا جواب دیا جاتا ہے اس وقت تک ہم انتظار کرتے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن، اور بڑا سخت سوال ہے یہ، وہ کہنے لگا میں وہ اپنے الفاظ میں ہی عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر سے وہ کہتا ہے آ کے کہ لوگ بدکاری بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، کیا اللہ نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام نہ کریں؟ اس نے یہ بیان کر دیا
تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلال میں آ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ عظیم ہے، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم ایسا کرو گے، فعل بد کرو گے، شراب پیو گے، چوری کرو گے، لیکن اللہ کا علم ہونا اور بات ہے، اللہ کا وہ کام کروانا اور بات ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم ایسا کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو نہیں ہے۔ کسی چیز کی خبر دینا اور کوئی کام کروانا، اس میں اللہ کی مرضی کا شامل ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس پہ پھر ہمیں عذاب کیوں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مرضی اور یہ مشیت نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ کام نہ کریں، یعنی اس کا ارادہ اگر ہو تو وہ تو قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کو عمل دخل میں لائیں تو پھر سارے کے سارے مومن ہو جائیں۔ ہم نے ہر ایک کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور اختیار دیا کہ تم چاہے اس راستے کو اختیار کر لو چاہے اس راستے کو اختیار کر لو۔ پھر قرآن میں واضح طور پر فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اور پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تم جس راستے کو بھی چنو گے اسباب اس کے لیے ہم پیدا کر دیں گے۔ نیکی کے راستے پر چلو گے، نیکیوں کے اسباب چلتے چلے جائیں گے، اور برائیوں کا راستہ چن لو گے تو تمہیں ضمیر روکے گا، سارے معاملات تمہارے لیے اتمام حجت کا کام کریں گے۔ اگر نہیں ہوا پھر خیر کا دروازہ بند کر کے پھر تمہیں کہا جائے گا بھئی چڑھو اس کام پہ، چلتے رہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے فعل سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔